بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ موت نہ باپ کو باقی رکھتی ہے اور نہ فرزند کو۔ یہ سلسلہ اس طرح ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ سب مر جائیں گے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پیغام اجل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نہیں رکھا۔ اگر خدا ان سے پہلے والوں کو باقی رکھتا تو ان کو بھی باقی رکھتا۔ ہم موت کے تیر کے نشانے میں واقع ہیں۔ جو کسی وقت خطا نہیں کرتا ہے، اگر آج تیر نشانے پر نہ لگا تو کل کو ہمیں فراموش نہیں کرے گا، یعنی کسی نہ کسی وقت موت ضرور آئے گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا غم پیغمبر کی جدائی میں اس قدر زیادہ تھا کہ وہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے اس طرح گریا کرتی تھیں کہ ان کے گریہ کی وجہ سے در و دیوار بھی آنسو بہانے لگتے تھے۔ چنانچہ جناب فاطمہ الزہرا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت میں جو اشعار کہے تھے، ان اشعار میں سے 2 اشعار یہ ہیں: ماذا علی من شمع تربت احمدا ان لا یشمع مدل زمان غوالیہ صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ ترجمہ: جو شخص بھی پیغمبر کی قبر کی خاک کو سونگھ لے، اگر ایک طویل زمانے تک کوئی اور خوشبو نہ سونگے تو کیا ہوگا؟ یعنی آخر عمر تک یہی خوشبو اس کے لیے کافی ہے، کسی اور خوشبو کا محتاج نہیں ہے۔ اس قدر مجھ پر مصائب و آلام آئے کہ اگر وہ غم اور مصیبتیں روشن دنوں پر پڑتیں تو دن تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو دفن کرنے کے بعد جناب فاطمہ نے مجھ سے ملاقات کی اور غم و اندوہ کے ساتھ فرمایا: اے انس، کیفا تابت انفسکم ان تحشو علی وجہ رسول اللہ التراب۔ کس طرح تمہارے دل نے قبول کیا کہ مٹی پیغمبر کے چہرے پر ڈالیں۔ اس کے بعد روتے ہوئے فرمایا: اے بابا جان، بابا، آپ نے حق کی دعوت کو قبول فرمایا، خداوند تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت زہرا کے اشعار کے جو پیغمبر کی قبر کے پاس پڑھے گئے: نفسی علی زفراتہا محبوست الیہتہا خرجت مع الزافرات لا خیر بالک فی الحیات وانما ابکی مخافۃ ان تطول حیاتی۔ بابا جان، اس غم و اندوہ کے ساتھ میرا سینہ بند ہو چکا ہے، اے کاش انہی غموں کے ساتھ میرے بدن سے روح بھی نکل جاتی۔ بابا جان، آپ کے بعد زندگی میں کوئی بہتری نہیں ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ کہیں آپ کے بعد میری زندگی طویل نہ ہو جائے۔ تیری آتش فراق کے شعلے میرا دل کباب کرتے ہیں اور تیری جدائی سے ہر پیر و جواں مضطرب و بے قرار ہے۔ پھر فرمایا: یہ کیسا درد ہے جو خون جگر گرا رہا ہے، اور یہ کیسا سوز ہے کہ جس سے ہر دل تڑپ رہا ہے۔ اس غم کی تشریح کیسے کروں کہ میری قوت بیان لرز رہی ہے، اور اس حال کو کیسے بیان کروں کہ میری زبان جل اٹھی ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ گھر میں اگر روشنی تھی تو آپ کے رخسار کی وجہ سے۔ پھر بی بی نے فرمایا: مجھے یقین نہیں آتا بابا، آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ ہم کو چھوڑ دیا اور خود خاک سے ہم آغوش ہو گئے۔ گھر میں اگر روشنی تھی تو آپ کے رخسار کی وجہ سے تھی، اے ہمارے دل کے چراغ، تو کیوں گل ہو گیا؟ پھر بی بی فرماتی ہیں: تیری خالی جگہ کو میں کس نظر سے دیکھوں؟ اے میرے دل و جان کے ہما، تو مجھ سے دور کیوں ہو گیا؟ دوسری معصومہ جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت۔
حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی جمعہ کو طلوع فجر کے وقت مکہ میں ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال 9 سال کی عمر میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ آپ کی اولاد میں جناب حسن، حسین، زینب، ام کلثوم اور محسن تھے۔ جناب فاطمہ الزہرا کے والد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ 13 جمادی الثانی یا جمادی الثانی کی تیسری تاریخ کو ہجرت کے 11 سال بعد 18 سال کی عمر میں نماز مغرب اور عشاء کے درمیان مدینہ منورہ میں شہادت ہوئی۔ مرکز مدینہ منورہ میں ہے۔ 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر حضرت زہرا کی زیارت ہو سکتی ہے: پیغمبر کے پہلو میں، بقیع کے قبرستان میں، مسجد نبوی میں، قبر پیغمبر اور منبر کے درمیان۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ پر بہت زیادہ مصیبتیں پڑیں، چونکہ وہ رسول کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کی رہبری کی حمایت کرتی تھیں۔ اس راستے میں آخر دم تک حمایت کرتی رہیں اور اپنی جان عزیز کو اس کام کے لیے قربان کیا۔ حضرت زہرا پیغمبر اسلام کے بعد 75 یا 95 روز تک زندہ رہیں، لیکن اس دوران ان پر بہت زیادہ مصیبتیں پڑیں کہ قلم ان کے بیان سے عاجز ہے۔ جناب فاطمہ کا در و دیوار کے درمیان آنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ نوبت بیت تک جا پہنچی۔ حضرت علی علیہ السلام جو کہ پیغمبر کے حقیقی جانشین تھے، گھر سے باہر نہیں آئے۔ پیغمبر کی وصیت کے مطابق گھر میں قرآن مجید کو ترتیب اور جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اس صورت میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب فاطمہ دروازے کے پیچھے تھیں۔ ابھی پیغمبر کی رحلت کی مصیبت کی چادر سر پر تھی اور پیغمبر کی جدائی میں بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو چکی تھیں۔ دروازے پر دستک دی گئی اور پکارا گیا، اے ابو طالب کے فرزند، دروازہ کو کھول دو۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہم سے کیا کام ہے؟ کیوں ہمارے اوپر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے ہو؟ اس کے بعد آگ منگوائی گئی اور گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اس وقت اس دروازے کو دھکا دیا گیا جو کہ آدھا جل چکا تھا، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا در و دیوار کے بیچ میں آ گئیں۔ دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نالہ و فریاد بلند ہوا۔ گمان یہ کیا گیا کہ یہ نالہ و فریاد مدینے کے لوگوں کو درہم برہم کر دے گا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے بابا جان، اے رسول خدا، دیکھ لیں، اس قسم کی گستاخی تیری محبوب بیٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ آہ اے فضا، آؤ مجھے سنبھالو، خدا کی قسم میرا فرزند جو میرے شکم میں تھا وہ شہید ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود دروازے کو دھکا دیا گیا، دروازہ کھل گیا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو جناب فاطمہ اسی حالت میں کھڑی تھیں، لیکن غصے کی شدت کے ساتھ ان کو ایسا تماچا مارا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئیں۔ ایک بیگانہ آتش سے بیت الحرم کا دروازہ تک جل گیا، کعبہ ویران ہو گیا اور حرم صاحب خانہ کی آگ سے جل گیا۔ افسوس اس عہد شکن پر کہ غدیر خم کے کینے کی وجہ سے ایک آگ بھڑکی جس سے خم اور خم خانہ دونوں جل گئے۔ وہ سینہ جو معرفت کے رازوں کا خزانہ تھا، وہ ان در و دیوار کی توڑ پھوڑ کے قابل کب تھا؟ اگلے شعر میں کہا گیا کہ ایک خاتون کی آہوزاری نے زندگی کی خرمن میں آگ بھڑکا دی اور غم کے طور پر آگ برسانے والے درخت کی طرح تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا کی وصیت۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بستر پر ایک خط دیکھا۔ اس کو اٹھایا، اس خط میں اس طرح لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے وصیت کی ہے۔ فاطمہ گواہی دیتی ہے کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہشت اور دوزخ حق ہے، لوگوں کے زندہ ہونے اور قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے علی، میں فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔